بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ متشابہات قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ متشابہات قرآن کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر ایک متشابہ کے حوالے سے کوئی ایسا آسان قاعدہ بیان کیا جائے تاکہ اس قاعدے کی وجہ سے اس متشابہ کو ضبط کیا جا سکے اور اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو ایک متشابہ ہے قرآن مجید کا جو سورہ زمر آیت نمبر 71 میں ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور اس کے دو آیتوں کے بعد ایک اور متشابہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ تو یہ دو متشابہ ہیں، یہ بھی اکثر مشکل ہو جاتے ہیں، دوران منزل یا پڑھتے وقت معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے والے میں واو آتا ہے یا دوسرے والے میں واو آتا ہے، تو اکثر اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور غلطی بھی آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک آسان قاعدہ ہم نے تیار کیا ہے، تو انشاءاللہ اگر اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیا جائے گا تو پھر اس متشابہ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں واو کے مختلف اقسام یعنی اس کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ واو جو ہے حرف واو، اس کے مختلف نام ہیں، مختلف قسموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک واو جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں واو ثمانیہ، یعنی آٹھواں واو۔ واو ثمانیہ کے نام سے ہے، اردو میں ہے آٹھواں واو، یعنی کوئی ایسی 7 صفات ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد جب 8ویں صفت ذکر کی جاتی ہے تو پھر اس کے شروع میں واو لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ تو یہ شروع میں 7 صفات بیان ہوئی، التائبون، العابدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، یہ یہاں تک 7 صفات ہوئی۔ اب جب 8ویں صفت بیان کرنے کا تذکرہ آیا تو اس کے شروع میں واو لگا دیا، والناہون عن المنکر، تو اس کو کہتے ہیں واو ثمانیہ۔ اسی طرح یعنی 8 کا لفظ اگر آ رہا ہو تو اس سے پہلے بھی واو لگا دیا جاتا ہے یہ والا، جیسے سورہ کہف میں ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی 8 سے پہلے یہ واو لگا لیا۔ تو یہ واو ثمانیہ، اس کے بعد قاعدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اور وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس میں کب واو آئے گا کب نہیں آئے گا، تو اب یہ قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ 7 ہیں، اور جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں، یعنی جو جنت کے دروازے ہوں گے وہ 8 ہیں جو احادیث میں بیان ہوا ہے، اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ 7 ہیں۔ قرآن شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لہا 7 ابواب۔ تو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ تو یہاں پر پہلے والے میں واو نہیں ہے، اس لیے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، تو چونکہ 7 تک یہ واو استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ 8ویں نمبر کا تذکرہ آئے گا تب یہ واو استعمال ہوگا، اس لیے یہاں پر یہ اشارہ بھی ہوگی کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، لہٰذا یہاں پر واو استعمال نہیں ہوگا۔ اور جنت کے دروازے چونکہ 8 ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور اس کے دروازے کھول لیے جائیں گے، چونکہ 8 دروازے ہیں تو اس سے پہلے واو آ گیا ہے۔ تو یہ رموز اور اسرار ہے اس کے، یعنی یہ قاعدہ ہے جو یاد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی اور آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ آسان لگا، یعنی جنت کے دروازے 8 ہیں تو فتحت ابوابها سے پہلے واو آئے گا، جہنم کے دروازے 7 ہیں تو فتحت ابوابها سے پہلے واو نہیں آئے گا، یعنی کیونکہ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں، لہذا جب جنت کا تذکرہ آئے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کا تذکرہ آ گیا، تو اب چونکہ اس کے 8 دروازے ہیں
اور 8واں واو یہاں پر استعمال ہوگا، وفتحت ابوابها. اور جہنم کے دروازے وسیق الذین کفروا الی جہنم، جہنم کا لفظ آ گیا ہے چونکہ اس کے دروازے 7 ہیں تو اس لیے فتحت سے پہلے یہاں پر واو استعمال نہیں ہوگا. امید ہے انشاءاللہ یہ قاعدہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.